یہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے، ہم تو اس کو جو ہے وہ الیکٹڈ نمائندہ بھی تسلیم نہیں کرتے. کیوں کہ یہ تو ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے، ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے جو ہے ان کو وہاں سے کامیاب کیا گیا اور ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. یہ تو ہمارا مینڈیٹ تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جو ہے باقی رہ گئی قوم کی بات یا بگٹی ہونا ہمارا اور اس کا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. یہ کوئی قبائلی ہمارا جنگ نہیں ہے، یہ تو ایک صوبے کے عوام کی اور یہاں کے جو ہے خواتین کی بے حرمتی کی بات ہے. تو اس کے لیے ہم نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو بانی قائد ہے شہید وطن، انہوں نے ایک سندھ کے رہنے والی خاتون شازیہ بی بی کے لیے سٹینڈ لیا تھا اور اسی تسلسل میں جو ہے ان کی شہادت ہوئی تھی. تو اس میں یہ کہ بھئی ہمارے قبیلے کا ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. غیر قانونی طور پہ دیکھیں نا جی، ہم ہمیشہ یہ کہتے آ رہے ہیں پاکستان میں ایک آئین موجود ہے، ہم اس آئین کے پاسدار ہیں. ہم نے کہا ہے جس کو بھی آپ گرفتار کرتے ہیں، شروع سے ہمارا موقف ہے، اس کو کورٹ آف لا کے سامنے پیش کر دیں. اگر اس پہ الزام ثابت ہوتی ہے تو وہ اس کو سزا مل جائے گا، اگر الزام ثابت نہیں ہوتی تو رہا ہو جائے گا. تو یہ جو لاپتہ کرنا ہے، اس کو تو پوری دنیا میں ہر شخص کنڈم کرتا ہے کہ لاپتہ کرنا تو کسی قانون کے تحت نہیں ہے. گرفتاری ہے، چاہے اس میں آپ جتنے عرصے تک آپ کو قانون اجازت دیتی ہے آپ اس کو فزیکل ریمانڈ پہ رکھیں، اس کے بعد آپ اس کو کورٹ آف لا کے سامنے پیش کریں گے. اور کورٹ آف لا یعنی فزیکل ریمانڈ پہ بھی آپ بغیر عدالت کے اجازت کے نہیں پیش کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ کا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ کسی الزام کے تحت گرفتار کریں گے، اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کمپیٹنٹ کورٹ یا مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے اس کو رکھنے کے لیے فزیکل ریمانڈ لیں گے. تو یہ تو ویسے ہی ایک غلط عمل ہے. ہم اس غلط عمل کی کیسے جو ہے وہ یا حمایت کریں گے یا اس کی مخالفت نہیں کریں گے. ہم تو ہر غیر قانونی عمل کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں، ہر وائلنس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. اور عدم رہائی کی صورت میں لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، جو کہ ڈیرہ بگٹی سے کوئٹہ آنا تھا. اس الٹیمیٹم کے بعد سمیع الدین بلوچ کو حکومت سندھ نے رہا کر دیا، جس کا جمہوری وطن پارٹی خیر مقدم کرتی ہے. عزیز صحافیوں، لانگ مارچ کا آغاز 72 گھنٹے گزرنے کے بعد 4 اپریل کو ہونا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پرامن لانگ مارچ جو کہ ہمارا آئینی حق ہے کو روکنے کے لیے حکومت بلوچستان نے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. سوئی ڈیرہ بگٹی میں پیٹرول پمپس کو سیل کر دیا گیا ہے. ٹیکسیوں اور دیگر پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی پکڑ دکڑ شروع کی گئی ہے. لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. غرض کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ اور ہتھ کنڈے کو استعمال کیا جا رہا ہے. عزیز صحافی بھائیوں، جمہوری وطن پارٹی کے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے کراچی اور اندرون سندھ اور دیگر علاقوں سے ہمارے کارکن کثیر تعداد میں شرکت کے لیے ڈیرہ بگٹی جا رہے تھے، مگر راستے میں انہیں روک دیا گیا اور ہراساں کیا جا رہا ہے، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت سندھ کے ایسے اقدامات کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. عزیز صحافی بھائیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 2006 کے سوئی ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں سوئی ڈیرہ بگٹی کے حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں. گزشتہ چند دنوں سے آج پھر سوئی ڈیرہ بگٹی میں وہی حالات جو ہے پیش آ رہے ہیں. اس وقت سوئی ڈیرہ بگٹی میں کرفیو جیسا سما ہے. لوگوں کو مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جا رہا ہے، لیکن ہم حکومت وقت اور اس کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ لانگ مارچ ہوگا اور اس کا آغاز کل شہید وطن نواب محمد اکبر خان بگٹی کے قلعے سے ہوگا. عزیز صحافی بھائیوں، جمہوری وطن پارٹی ایک پرامن سیاسی جماعت ہے اور لانگ مارچ ہمارا آئینی حق ہے. اسے بزور طاقت یا اونچے ہتھ کنڈوں سے روکنے کی کوشش کرنے والے یاد رکھے کہ جمہوری وطن پارٹی نے قربانیوں سے ایک تاریخ رقم کی ہے. جمہوری وطن پارٹی کے صوبائی صدر کوارام بگٹی اس عظیم ہستی کے نواسے ہیں جس نے ایک خاتون کی عزت کے لیے جام شہادت نوش فرمایا، جس کی تاریخ گواہ ہے. اور انشاءاللہ نوابزادہ کوارام خان بگٹی
کل لانگ مارچ کا آغاز کریں گے، بے شک انہیں پیدل ہی چڑھنا پڑے، بے شک انہیں پیدل ہی چلنا پڑے، اور خدا نخواستہ اگر لانگ مارچ پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو اس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ حکومت پر عائد ہوگی۔ بہت مہربانی۔ اپنا ڈیرہ بگٹی سے نکلیں گے براستہ سوئی۔ اب اس وقت تو انہیں ڈیرہ بگٹی سے ہی نکلنے نہیں دیا جا رہا، کارڈن آف کیا گیا ڈیرہ بگٹی کو چاروں طرف سے، نہ کسی کو صبح جب نکلنا ہے تو وہ صبح 8 بجے نکلیں گے، لیکن ابھی سے جو ہے پیٹرول پمپس بھی بند کیے گئے ہیں جیسے میں نے بتایا، اور کوئی نہ پیٹرول مل رہا ہے کسی کو اور نہ انہوں نے راستے کھولے۔ نے جا کے وہاں پہ ان کے بی این پی کے دھرنے میں شرکت کی تھی لکھ پاس پہ، اور ان کے ساتھ ان کو جو ہے ہم نے اپنے تعاون کا یقین دہانی کروایا تھا، اور ساتھ میں ہم نوابزادہ شاہ زین بگٹی جو ہمارے قائد ہیں ان کا پیغام ہم نے سردار اختر مینگل کو پہنچایا تھا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارے اور آپ کے مطالبات ایک ہی ہیں کہ ان خواتین کو جو ہے جو اسیران ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ ایجنڈے پہ جو ہے یہ لانگ مارچ بھی ہو رہی ہے، اور ہم جو ہے بی این پی کے جو مطالبات ہیں اسی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہمارے قائدین نے جو ہے وہاں چونکہ کوئٹہ دور ہے گاڑیوں میں آنا تھا، تو ہمارے قائد جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر انہوں نے ہمیں گاڑیوں میں نہیں چھوڑا تو پھر ہم وہاں سے پیدل لانگ مارچ شروع کریں گے، اور جہاں انہوں نے ہمیں روکا ہم رک جائیں گے، کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم نے تو ایک احتجاج اپنا ریکارڈ کروانا ہے، ہم کوئی وائلنس نہیں کریں گے اور کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے جو ہے سرکاری املاک کو کوئی نقصان پہنچے یا عام عوام کو نقصان پہنچے، تو ہم جمہوری طریقے سے اپنا یہ لانگ مارچ جاری رکھیں گے۔